اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں، و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں، آیات للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن کریم جو ہے وہ قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی قصے بیان ہوئے ہیں تو قصے کو صرف ایک سورہ یوسف ہی ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا اور سوال ان کا کیا تھا کہ وہ کون سے ایسے پیغمبر ہیں جن کو ملک شام سے مصر لے جایا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب، ٹھیک ہے، ان کی یاد میں اتنا روتے کہ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ بس اتنا ان لوگوں نے سوال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے اتنا زیادہ مشہور بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور مکہ مکرمہ میں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مدینہ کے یہود تھے انہوں نے جو سوال کیا تھا تو سوال اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانچنا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ان سے پوچھا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، اگر یہ بتا دیں گے تو یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ سوال کیا گیا تھا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی اور سورہ یوسف کو نازل کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیلاً بتایا گیا اور ان چیزوں کو بھی اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا جو چیزیں ان کے پاس، جو کتابیں تھیں یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس، ان میں بھی موجود نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں، یعنی ان کے بھائی کا جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بھی کیا ہے، ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف، اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا جاتا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا۔ اصل واقعہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، پاک پیغمبر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ پہلی جو بیوی تھی لیہ بنت لیان، کون؟ لیہ بنت لیان، ان سے جو تھے وہ 10 لڑکے تھے۔ ان کی وفات جب ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے شادی کی۔ کن سے؟ راحیل سے شادی کی، اور پھر ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ کون کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا پیار و محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو 10 بھائی تھے جو لیہ بنت لیان سے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو حسد ہونے لگا، ان کو جلن ہونے لگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے انہوں نے تدبیر کی، ایک سازش کی کہ ہمارے جو ابا ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے
ہمارے جو والد صاحب ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی جو نظر ہے ادھر سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ سب لوگوں نے مشورہ کر لیا، کرنا کیا چاہیے؟ ان لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ کرنا یہ چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا کی نظروں سے دور ہٹا دو۔ اب دور ہٹانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کر ڈالو، یا پھر جو ہے ان کو جو ہے اس زمین سے یہاں سے نکال دو، کہیں دوسری جگہ لے جا کر پھینک دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہمارے ابا ہے ان کی محبت، جب ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام نہیں رہیں گے تو پھر ہم سے ہی محبت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ بہرحال کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف، تو ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور آ گئے۔ اذ قالوا لیوسف، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگے کہ لیوسف، یقیناً یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی، احبو، زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے ابا کے نزدیک، منا، ہم سے، یعنی ہم سے زیادہ محبت ہمارے ابا کس سے کرتے ہیں؟ ہمارے بھائی یوسف اور بنیامین سے کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور حالت یہ ہے، بات یہ ہے کہ زیادہ طاقتور ہم ہیں، ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہماری طاقت کیا ہے؟ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے محبت کرنا چاہیے، لیکن ہم سے محبت نہ کر کے کن سے کرتے ہیں؟ ان سے کرتے ہیں جو کمزور بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، کام کے لائق تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ کہنے لگے کہ بے شک ہمارے ابا لفی ضلال مبین، یقیناً صریح غلطی میں ہیں، ان کی یہ غلطی ہے، ان کی یہ کیا ہے؟ غلطی ہے کہ ہمارے ابا جو ہمیں چھوڑ کر کے ایک طاقتور ہم جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر کے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بھائی ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے ابا کی کیا ہے؟ غلطی ہے، ہمارے ابا کی غلطی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال، دیکھو ضلال کے معنی آتے ہیں گمراہ کے، ضلال کے معنی کیا آتے ہیں؟ گمراہ کے، لیکن یہاں پر گمراہی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اگر ان کے بیٹے یہ کہہ دیتے کہ ہمارے ابا تو صریح گمراہی میں ہے، تو اس صورت میں وہ تمام کے تمام بیٹے کافر ہو جاتے۔ حالانکہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ جو بھائی تھے، اگرچہ اس وقت غلطی کیے تھے، لیکن بعد میں وہ توبہ طائب ہو کر کے پھر جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کا جو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ابا ہیں وہ صریح غلطی میں ہیں، کیا ہے؟ صریح غلطی میں ہیں، ہم سے محبت کرنا چاہیے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ یوسف سے کرتے ہیں اور ان کے بھائی سے۔ کہتے ہیں اقتلوا یوسف، ہونا کیا چاہیے؟ ان لوگوں نے پلانی بنا لیا نا، کیا کرو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ کیا کرو؟ قتل کر دو۔ اقتلوا یوسف، تم لوگ قتل کرو یوسف کو، ابھی طرحوہ ارضا یخل لکم، یا تم لوگ ان کو ڈال دو ارضن، ٹھیک ہے، کسی زمین میں یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے خالص ہو جائے گی وجہ ابیکم، ٹھیک ہے، تمہارے ابا کی محبت، ٹھیک ہے، تمہارے ابا کی توجہ، یعنی تمہارے ابا کی ساری توجہ جو ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ کب؟ جب یوسف علیہ السلام کو کیا کر دو؟ ان کی نظروں سے دور کر دو، ٹھیک ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اب رہی بات، یہ تو ایک گناہ کا کام ہے نا، کسی معصوم کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، یا پھر کسی معصوم کو اس کے ابا کی نظروں سے دور کر دینا، یہ ایک تو ظاہر سی بات ہے گناہ کی بات ہے۔ تو کہنے لگے گناہ تو ہے، لیکن بعد میں کیا کرنا؟ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بعد میں تم جو ہے توبہ کر لینا، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی یہ کام کر ہی ڈالو، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دو۔ کہہ رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف، تم لوگ قتل کرو یوسف کو، ابھی طرحوہ، یا ان کو ڈال دو، ٹھیک ہے، ارضن، کسی زمین میں، یخل لکم، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گی وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ۔
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، اصل کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، ان بھائیوں نے مشورہ کر لیا اور گئے اپنے والد کے پاس، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگے کہ اے ابو جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا؟ کبھی جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں، آپ جو ہے ہمارے بھائی کو کبھی ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ خوب کھیلے گا، خوب کھائے گا، مزے کرے گا، مستیاں کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے نظروں سے دور کبھی بھی رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور ان کا یہ جو سوال ہے، اسی سوال نے یعقوب علیہ السلام کو تعجب میں ڈال دیا، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب سامنے رہتے تھے تو بھائی کی جو حرکت ہے ان تمام حرکتوں سے وہ تو واقف تھے نا، تو وہ کس طرح کی حرکتیں کرتا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچانک وہ آج کہنے لگے پیار سے، محبت سے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی کو بھیجتے کیوں نہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو بھی شک ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہے۔ بہرحال لیکن ان لوگوں نے محبت بھرا انداز میں بات کیا، کہنے لگا آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، ہمارے چھوٹے بھائی ہے، پیارا بھائی ہے، ہم اس کا خوب خیال رکھیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے عذر پیش کر دی کہ بیٹا دیکھو، میں جو ہے یوسف کو تمہارے ساتھ اس لیے نہیں بھیجتا کہ یوسف جو ہے ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، تم جاؤ اسے لے کر کے کہیں تم کھیلنے میں رہ جاؤ اور اسے بھیڑیا پکڑ نہ لے، کیونکہ کنعان میں جہاں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام رہتے تھے بھیڑیا بہت زیادہ تھے، بھیڑیا بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے خوف ظاہر کیا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے کھانا لے۔ بھائی کہنے لگے ابو جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہمارے رہتے ہوئے جو ہے وہ بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے ہی نکلے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا، بھیج دیا۔ ان کو بھیج دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، یہاں سے تو لے گئے تو کندھے میں اٹھا کر لے گئے، کوئی گود میں لیتا ہے، مستیاں کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے کچھ دور تک جو ہے ان کو لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام ان بھائیوں کے نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی یہاں جو جہاں تک پہنچا رکھے تھے اور وہاں کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے تو کچھ دور جب تشریف لے گئے وہ لوگ، اور یعقوب علیہ السلام جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، چھپ گئے، تو جس کے کندھے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے سے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی سے مدد کی درخواست کی یوسف علیہ السلام نے کہ ہم بچے ہیں، چل نہیں پائیں گے، آپ ہمیں گود میں لے لیں۔ تو ایک بھائی کہنے لگا کہ پکار انہی ستاروں کو، پکار انہی ستاروں کو جو تجھے تیرے خواب میں سجدہ کر رہے تھے۔ تو پتہ کیا چلا اس سے کہ وہ جو بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس خواب سے واقف تھے، کسی نہ کسی طرح ان کو یہ خواب پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال جتنے بھائی تھے 10 بھائی، وہ تمام کے تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کا ہی اظہار کیا۔ بالآخر جو بڑا بھائی تھا اس بڑا بھائی کا نام تھا یہودا۔ کیا نام تھا؟ یہودا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگے دیکھ بڑا بھائی، تم جو ہے ابا سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جو ہے یوسف کا خیال رکھیں گے، اور اس طرح کی یہ لوگ ہمارے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ سے بڑی امید ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے میں اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور لے کر چل دیے۔ جب قتل کرنے کے جو وہ لوگ سازش کرنے لگے تو بڑا بھائی نے کہا دیکھو قتل مت کرو، تم لوگ اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے ہو، میں قتل کرنے نہیں دوں گا۔ تمام کے تمام بھائی جو 9 بھائی تھے ایک طرف ہو گئے، کہنے لگے کہ زیادہ اگر تو نے مدد کرنے کی کوشش کی اور اگر تو بیچ میں رکاوٹ بنا، کانٹا بنا، تو اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ بہرحال تو چونکہ یہودا جو تھے وہ اکیلے تھے، اس لیے وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے، قتل کیوں کرو گے؟ ارے تمہارا مقصد کیا ہے
کہ باپ سے دور کرنا، باپ سے دور کرنا۔ تو یہ کام جو ہے باپ سے دور کرنا کسی اور طریقے سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ قتل کیوں کرو گے؟ ایک معصوم بچے کا جو خون کا جو گناہ ہے اپنے سر پر کیوں لوگے؟ ایسا کرو کہ اس چھوٹے سے بچے کو ایک کنواں میں ڈال دو، ایک گمنام کنواں جسے میں جانتا ہوں، اس کنویں میں ڈال دو۔ اس کنویں میں سانپ اور بچھو ہے، سانپ ڈس لے گا، بچھو ڈس لے گا، یہ وہیں مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور پھر اس کے قتل کے گناہ بھی تمہارے سر نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے یہودا نے مشورہ دیا، بالآخر سب لوگ اس مشورے پر متفق ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ جب کنویں میں ڈالنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کر لٹک گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر کے پھر ایک ڈول میں لے کر کے اور پھر نیچے کنویں میں ڈال دیا، کچھ دور تک رسی لٹکائی اور پھر جیسے نیچے پہنچنے والے تھے رسی کو کاٹ دیا اور وہیں سے پانی میں یوسف علیہ السلام چلے گئے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ پھر وہیں پر جو ہے ایک ابھرا ہوا پتھر تھا، اسی پتھر پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو جو اس ابھرے ہوئے پتھر پر بٹھا دیا۔ وہ جو یہودا تھے ان کے بڑے بھائی، وہ روزانہ روایت میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 3 دن تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ روزانہ یہودا اپنے بھائیوں سے چپکے چپکے کھانا لاتے تھے اور ڈول میں کر کے کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام جو ہے کنویں میں رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ڈال کر کے آ گئے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار لیا اور رات کے وقت، عشاء کے وقت روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے کہاں چل گئے؟ گھر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ کسی بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کہاں ہے؟ یہ کہنے لگے ابو جان بات تو یہی ہے کہ یوسف جو ہے ہم لوگ کھیلنے میں لگ گئے، یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ ہم لوگ جو تھے وہ کھیلنے میں مست تھے اور یوسف کو کس نے کھا لیا؟ بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے بطور دلیل کے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو تھا اس قمیص کے اوپر، کرتے کے اوپر بکری کا خون، بکری کے بچے کا خون لگا کر کے لایا، کہا دیکھیے بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، اور یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے ابو جان ہم تو بالکل سچے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے، ہم 100% سچے ہیں، ہم غلط پر نہیں ہیں، غلطی پر نہیں ہے، لیکن آپ ہماری باتوں کو یقین نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا کو دیکھا، کہنے لگے کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو اس صورت میں کرتا تو ضرور پھڑتا۔ ارے بھائی کرتے کو کیا مطلب بٹن کھولے گا؟ نہیں نا، بھیڑیے تو یوں ہی کھائے گا نا یوں، تو اس طرح سے کرتا ضرور پھٹتا۔ دیکھ رہے کرتا بالکل صحیح سالم ہے۔ وہ سمجھ گئے یہ ان کی ایک تدبیر ہے، ان کی ایک سازش ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اب صبر کرنا ہی کیا ہے بہتر ہے۔ ترجمہ دیکھ لو، اقتلوا یوسفا، تم لوگ ڈال دو یوسف علیہ السلام، تم لوگ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ، یا ڈال دو ارضن کسی زمین میں، یخل لکم تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وجہ ابیکم تمہارے ابا کی توجہ، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم لوگ ہو جانا اس کے بعد نیک لوگ۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، وہ کون تھا؟ یہودا، ٹھیک ہے نا بڑے بھائی، لا تقتلوا یوسف، تم لوگ یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ، اور تم لوگ اس کو ڈال دو، فی غیابت الجب، ایک گمنام کنویں میں، ٹھیک ہے، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو چن لے گا، اس کو لے لے گا، بعض السیارہ، کوئی قافلہ، کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہی ہے، کرنا یہ بھی طریقہ تو ہو سکتا ہے، قتل کرنا کیا ضروری ہے۔ قالوا یا ابانا، وہ کہنے لگے یا ابانا، کہ اے ہمارے ابا، کون کہنے لگے؟ وہ بھائی آ گئے نا، اے ہمارے ابا، ابو جان، مالک، آپ کو کیا ہو گیا؟
لا تأمنا آپ بھروسہ نہیں کرتے، لا تأمنا ہم پر، علی یوسف یوسف علیہ السلام کے متعلق، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ارسلو آپ اس کو بھیج دیں، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، ٹھیک ہے، یرتع وہ خوب کھائے گا، ویلعب اور خوب کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم یہ جو طاقتور جماعت ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، انی لیحزننی بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به یہ کہ تم لوگ اس کو لے جاؤ، واخاف اور ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب یہ کہ اس کو بھیڑیا کھا لے، وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل رہو۔ دو عذر پیش کیے، ایک تو یہ کہ میں یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا، میں اس کو ہمیشہ اپنے قریب ہی دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم سے دور ہو جائے گا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب اگر ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ تو ہم تو ایک طاقتور جماعت ہے نا، 5 سے 10 تک کی تعداد کے لیے عصبہ بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون تب تو ہم کیا ہوں گے؟ ناکام ہوں گے، نکمے ہوں گے، تب تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اتنی طاقتور جماعتیں ہمارے رہتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلما ذهبوا به پھر جب وہ لوگ ان کو لے گئے، واجمعوا اور متفق ہو گئے، کس پر متفق ہو گئے؟ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا سے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، متفق ہو گئے، ان یجعلوہ یہ کہ ان کو ڈال دے، فی غیابت الجب ٹھیک ہے، فی غیابت الجب گمنام کنویں میں، اس پر سب لوگ کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے کہ نظروں سے دور کرنا ہے، اور دور کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلے تو قتل کا مشورہ کیا، اور بعد میں ایک نے، یہودا نے، بڑے بھائی نے کہا قتل مت کرو، اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو، اس پر متفق ہو گئے، ڈال بھی دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، کن کی طرف؟ یوسف، جب یہ لوگ یہ سب حرکتیں کر رہے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ گھبرائے نہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے اس کنویں سے نکل کر کے بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور بادشاہ بنیں گے، اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آئیں گے، آپ ان کو مدد بھی کریں گے، اور یہ جو حرکت یہ کر رہے ہیں ابھی، جو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں پر یہ نادم بھی ہوں گے، شرمندہ بھی ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وہی کی ان کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُم کہ آپ ان کو جتلائیں گے، بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا ان کے اس کرتوت کا یا حرکت کا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ یہ لوگ آپ کو پہچانیں گے نہیں، یہ شعور بھی نہیں رکھیں گے اس وقت، یہ عقل بھی نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَجَاءُوا أَبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وہ لوگ آئے اپنے ابا کے پاس عشاء کے وقت، یبکون کیسے؟ روتے ہوئے، قالوا کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے ابا، انا ذهبنا بے شک ہم لگ گئے، نستبق دوڑنے میں، وترکنا یوسف اور یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب بس بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین اور یہ بات ہمیں پتہ ہے اگرچہ ہم سچے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے۔